بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شام کا پہلا سفر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ تجارت ملک شام کو جانے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ اس سے لپٹ گئے، اس لیے اس نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحر رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ سارے جہان کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ قریشیوں نے پوچھا، تجھے یہ کیوں معلوم ہوا؟ اس نے کہا، جس وقت تم گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر باقی نہ رہا مگر سجدے میں گر پڑے۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوائے کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مور نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مند ہے۔ پھر اس رب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لائے تو حضرت اونٹوں کو چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا، آپ کو بلاؤ۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا۔ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کہا، تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا والی کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ پس اس نے ابو طالب سے کہا کہ تم ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے ڈر ہے کہیں یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ لہذا ابو طالب آپ کو واپس لے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے۔ اس راہب نے حضرت کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل زر راہ دیا۔ ملک شام کا دوسرا سفر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی ایمانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی ضرورت تھی کوئی ایماندار آدمی مل جائے، اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجے۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک معتز غلام میسر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا، اے میسرہ، یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشمے و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اسی لیے مجھے یقین کامل ہے نبی آخر الزمان یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کے تمام نشانیاں جو میں نے توریت و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کو بھرپور مدد کرتا اور پوری جانساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت وصیت کرتا ہوں کہ خبردار، ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم نبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت
جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر اس پر نورانی منظر ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والیانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا آ رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ ریب کی گفتگو اور اس کی عقیدت محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ پاک باز کہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے سردار ان قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا، خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔